بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت موجود ہوں گل بہار کالونی محمدیہ مسجد کے اندر۔ کچھ عرصے سے عوامی سماجی اور سیاسی حلقوں کی جانب سے اور اہلیان محلہ گل بہار کالونی کی جانب سے جو ہماری میڈیا کو شکایات ملی تھی، اس کے ہم نے گزشتہ ایک ہفتے سے ریسرچ ورک کیا تو ہمیں اصل حقائق کا پتہ چلا۔ محمدیہ مسجد گل بہار کالونی میں اس مقام پر موجود ہوں، اس مسجد کے اندر موجود ہوں جو المرحوم شوکت صاحب کی زوجہ انہوں نے وقف کی تھی 7 مرلے جگہ، جن کی پسران میں 10 بچے ہیں، جن میں بیٹیاں اور بیٹے موجود ہیں۔ انہوں نے یہ 7 مرلہ جو جگہ ہے وہ مسجد کے نام وقف کر دی تھی، اور اپنی مدد آپ کے تحت اس مسجد کی تعمیر و ترقی کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ مگر افسوس کا عالم یہ ہے کہ چند من گھڑت بزنس مین لوگ جو مسجد کی آڑ میں مسجد کو ہائی جیک کرنے کی مکمل کوشش کر رہے تھے، آج ان کا ہم ڈراپ سین کرنے جا رہے ہیں۔ 1.5 سال قبل اس مسجد کا افتتاح کیا گیا۔ مسجد ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے اور اس کا تعمیراتی کام شروع ہے، اور اس کی دیواریں پلستر ہو رہی ہیں اور اس کا چھت ابھی پلستر ہونے سے باقی ہے۔ عوامی شکایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس محلے کی گل بہار کالونی کے بچے یہاں اس میں پڑھتے ہیں، اور متعدد جو قاری ہیں وہ یہاں پہ آئے، انہوں نے اپنے فرائض جو ہے سر انجام دیے، مگر چند سیاسی ٹولوں نے ان علماء کو بھی یہاں سے بگانا شروع کیا اور ان کو رفو چکر کروا دیا۔ ہر بندے کو، عام خاص کو یہ کہتے ہیں کہ یہ شر پسندی ہے اور یہاں پہ کوئی بھی یہاں پہ نہ آئے، نہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے اور نہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں ان کو کچھ کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعمیر و ترقی کے لیے کسی کو وسیلہ بنایا کہ وہ جگہ دے دے، پھر ان کو یہ وسیلہ بنایا کہ اس مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر عام خاص جو شہری ہے وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ آج مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ میں اس مسجد میں موجود ہوں، اور اس مسجد میں آج سے قبل 1 مہینہ پہلے 17-18 بچے جو ہیں زیر تعلیم تھے، جو نورانی قاعدہ اور ابتدائی قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول تھے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے۔ افسوس کا عالم یہ کہ آج اس مدرسے میں، اس مسجد میں صرف 3 بچے جو ہے وہ رہ گئے ہیں، باقی بچوں کو یہاں سے رفو چکر اور بگا دیا گیا۔ یہاں پہ آبزرویشن کے ذریعے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگ باہر سے امپورٹ ہو کر آئے ہیں، اور وہ ان کا پیشہ جو ہے وہ شوالیوں کا کام کرتے ہیں، اور ان کا پیشہ شوالی وہ ہوتا ہے جو بھینس بکریوں کا باڑا بنا کر دودھ کی سپلائی کرتے ہیں۔ 2 بھینسیں لے کر آنے والے آج 5 بھینسیں اور 3 گائے اور 5-6 بکریوں کے مالک بن گئے ہیں۔ اور افسوس کا عالم یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر و ترقی کا جو پیسہ تھا وہ اپنے ذاتی گھر کے لیے تعمیر و ترقی اور اپنے گھر کی آرائش و سائش کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ جس مسجد کی چھت کے نیچے میں کھڑا ہوں، اس مسجد کی چھت کو بنانے کے لیے 2.5 لاکھ روپے کا خرچہ تھا، اور ایک مخیر شخص نے از خود یہ 2.5 لاکھ روپیہ ادا کیا کہ جہاں اس مسجد کی جو چھت کا معاملہ ہے وہ اس نے اپنے ساتھ لے لیا۔ مگر افسوس کا عالم یہ ہے کہ جو 2.5 لاکھ روپیہ مخیر حضرات نے جمع کروایا تھا کہ یہ مسجد کی چھت کے لیے بنائیں، وہ بچ چکے ہیں، اور اس متعلقہ بندے کے پاس ہے جو اس نے اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی حساب نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی کمیٹی کے واجبات کو وہ ظاہر نہیں کر رہا، گویا کہ وہ اس کی نیت میں فطور آ چکا ہے۔ اب بات مومن اور منافق کی آتی ہے۔ مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرنا
اور منافق کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس گھر کی تعمیر و ترقی میں روڑے اٹکانا یا رکاوٹ ڈالنا۔ اللہ کے گھر میں جو بھی بندہ ایسی منافقت کرتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کو ہم منافق ہی کہہ سکتے ہیں۔ آج میرے ساتھ اس ملا گل بہار کالونی کے متعدد اشخاص نے درخواست کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اور ہمارے دینی فراز، ہم کسی سیاسی مداخلت میں نہیں جاتے، نہ مذہبی منافرت میں جاتے ہیں۔ یہ مسجد محمدیہ اہل حدیث کی ہے اور محلے کے لیے ہے، اور جنہوں نے یہ زمین وقف کی ہے وہ دن رات اس مسجد کی تعمیر و ترقی اور خدمت میں کوشاں ہے۔ مگر جو لوگ باہر سے امپورٹ ہو کر آئے ہیں، مسجد کی تعمیر کے نام پر بہت سے مقام پر انہوں نے ہزاروں ڈبے رکھے ہوئے ہیں، جو ڈبہ ہر مہینے کی منتھلی جس کی ریکوری ہوتی ہے اور اس سے جو پیسے چندہ جمع ہوتا ہے وہ ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ آج تک اس پیسے کا پتہ نہیں چلا کہ وہ چندہ گیا کہاں ہے۔ نسبت کے طور پر میرے پاس ایک ڈبہ موجود ہے جس پر یہ ڈبے پہ لکھا ہوا چندہ برائے مسجد ہے، اس پہ کوئی محمدیہ مسجد کا نام نہیں لکھا ہوا۔ لوگوں کو تو سادہ لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ یہ مسجد کے نام پہ جا رہا ہے، مگر افسوس کا عالم یہ مسجد کا نام تو ضرور لکھا ہوا ہے، مگر یہ نہیں لکھا کہ یہ کون سی مسجد ہے اور کس مقام پر ہے۔ ایسے ہزاروں ڈبے مختلف مقامات پر ہری پور، حویلیاں، ایبٹ آباد اور گرد و نواح کے علاقوں کے دکانداروں کے پاس موجود ہیں، اور گجرانوالے میں بھی بہت سارے علاقے میں یہ ڈبے موجود ہیں، جو مہینے کے آخر پر ایک مخصوص بندہ جا کے وہ ان ڈبوں سے پیسے نکالتا ہے اور اپنے لیے بھینسیں اور بکریاں خرید کے بڑا بنایا جا رہا ہے، جس کا دودھ لے کر، جس میں پانی ملا کر اللہ کے نام پر اللہ کی مسجد کو ہائی جیک کر کے اپنی ذاتیات کو بڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ اس وقت میرے پاس اس محلہ کے متاثر ترین موجود ہیں جنہوں نے ہمیں صحیح عقائد کی روشنی میں باور کروایا۔ آئیے ان کی بات چیت سنتے ہیں۔ ملا عبداللہ خان کے خطیب مسجد مولانا قاری آصف صاحب موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو مسجد ہے، اس مسجد کے معاملات میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ اس حوالے سے قرآن کی روشنی میں، دین کی روشنی میں بتایا جائے کہ کتنے بچے متاثر ہو رہے ہیں، لوگوں کو نماز کے لیے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیا یہ نماز کے لیے روکنا اور درس قرآن کے لیے روکنا اچھا کام ہے یا برا فعل ہے؟ جی بس بہت شکریہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ۔ رب العالمین اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ خبر دے رہا ہوں، تقریباً 1 مہینہ پہلے ہم نے یہاں قاری صاحب کا بندوبست کیا۔ قاری صاحب باجماعت نماز پڑھا رہے تھے، بچوں کو تعلیم دے رہے تھے اور مسجد کو صحیح طور پر آباد کر رہے تھے۔ 1 ہفتہ قبل ان کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی، 2 ملاقاتیں ہوئیں۔ 2 ملاقاتوں کے بعد فجر کی نماز کے بعد مجھے قاری صاحب نے کال کی کہ قاری صاحب میں گھر جا رہا ہوں، جب تنخواہ کا بندوبست ہوا تو آپ مجھے کال کریں، میں آ کے لے جاؤں گا۔ اتنی بات انہوں نے مجھ سے کی۔ اس سے قبل وہ مسجد کے ساتھ بڑا لگاؤ رکھتے تھے۔ زور کے وقت مجھے پتہ چلا کہ قاری صاحب ان کے ساتھ 1-2 بندے تھے، وہ پورے محلے میں گئے اور محلے میں گھر گھر جا کر بچوں کے والدین سے بات کی کہ بچوں کو آج کے بعد مسجد نہیں بھیجنا، میں جا رہا ہوں اور اس مسجد میں کوئی قاری نہیں ہے۔ تو مجھے اس بات پر بڑا دکھ ہوا کہ یہ ایسے لوگ بھی اس معاشرے کے اندر موجود ہیں جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو گھر گھر جا کر روکتے ہیں۔ تو یہ بڑی انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ اس سے قبل 1.5 سال اس مسجد کے ساتھ جو بھی ہوا وہ آپ نے چند لمحے پہلے خبر میں سن لیا۔ بہت شکریہ قاری آصف صاحب نے، بڑی اچھی بات کی ہے اور قرآن اور سنت کی روشنی میں جو بات بتائی ہے بڑی کارآمد بات ہے۔ ابھی اس سلسلے کا ڈراپ سین ہوگا
انشاءاللہ بہت سارے ادارے حرکت میں آئیں گے اور بہت سارے لوگ اس میں آئیں گے اور ان لوگوں کو بے نقاب کریں گے جنہوں نے اس مسجد کے اندر سیاست چمکا کر اللہ کے گھر کو جو ہے وہ سیاست کی ماجگاہ بنا کے گمراہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان کا بھی ہم بہت جلد بے نقاب کریں گے. اس وقت میرے ساتھ بابو سونورہ صاحب موجود ہیں جو ان مسجد کو آباد کرنے کے لیے اتنے دور سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. آج ہم نے بھی اس مسجد میں نماز پڑھی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی بابو صاحب، یہ اصل صورتحال سے ہمیں بتائیے کیا حال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن اللہ کے پاک قرآن سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ پاک نے ان المساجد ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا. اللہ نے کہا وہ لوگ بہت ظالم ہیں جو اللہ کے گھروں سے روکتے ہیں نماز کے لیے، سبق کے لیے، جس کے لیے اللہ روکنے والے بہت ظالم ہیں. اللہ نے اپنے قرآن میں کہا. پھر اللہ نے کہا ان المساجد للہ ولا تدعوا مع اللہ احد. یہ اللہ کے گھر ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ گھر ہی اللہ کے ہیں. ہر وقت پہ فکر کا آدمی آ کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو کوئی بھی منع نہیں کر سکتا. یہاں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، اللہ نے ہی منع فرمایا. اور یہ ظالم لوگ یہودیوں والا کام بیت المقدس میں دیکھو، وہ رمضان شریف میں آپ نے ویڈیو سب نے دیکھی ہوگی، تراویح پڑھ رہے ہیں تو آگے گولیاں مار رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، لاٹھی چارج کر رہے ہیں. یہ کام یہودیوں والا نے مسلمانوں نے لے لیا ہے. یہ کام جو کہتے ہیں کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، دین کے ٹھیکیداروں کا ایسا کام ہوتا ہے کہ اللہ کے گھروں سے روکنا. بس سلام. جی بالکل جی. اللہ کے گھر میں جو بھی بندہ ایسی حرکت کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو ابھی لے کے جا رہا ہوں. ایک میرے بھائی ہیں جن کی والدہ ماجدہ نے 7 مرلے 10 بہن بھائیوں کا جو حصہ بنتا تھا اور اپنی بامی مشاورت سے یہ جو 7 مرلے کی جگہ ہے یہ مسجد کے نام کی اور اس میں کہا کہ اس کی خدمت کرو اور خدمت کا صلہ ان کے ماں باپ کو اس کی دعا کے نتیجے میں ملتی ہے. میں ان سے بات کرتا ہوں کہ یہ ان کی والدہ ماجدہ نے یہ جگہ جو کی ہے تو اس کے بعد جو متاثرہ جو بندہ جس نے یہ بات کی ہے وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ جگہ میرے نام کرو یا میرے بیٹے کے نام کرو. اس کی اصل حقائق کیا ہے وہ ہمیں تھوڑا سا شارٹ کٹ میں ہمیں بتائیے گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم محترم جناب. یہ جگہ ہم نے 7 مرلے جو مسجد محمدی اہل حدیث کو وقف کی ہے. تو ایک گھر ہے ہمارے ادھر مسجد کے ساتھ، وہ گھر کہتا ہے کہ یہ جگہ ہمارے نام پہ وقف کرو. تو ہم متولی ہیں مسجد کے. وہ کچھ دن مسجد بناتے رہے ہیں، مسجد کے ساتھ کاروبار کرتے رہے ہیں، اپنے ذاتی اخراجات مسجد کے ساتھ چلاتے رہے ہیں. اب ہم نے ان کو کہا کہ یہ جگہ تو ہم نہیں دیتے ہیں آپ کو، ہم تو مسجد محمدی اہل حدیث کو یہ جگہ دی ہے، یہ ایک ادارہ ہے، اس ادارے کو دے دی ہے ہم نے جگہ، آپ لوگوں کو ہم یہ جگہ نہیں دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس لیے کہ آپ نے ہمیں جگہ وقف نہیں کی. تو یہ شرط پسند لوگ ہیں، شرط ڈال رہے ہیں. مسجد کے لین دین کے اخراجات جو ہیں، بہت سارے اخراجات ہیں مسجد کے لین دین جو ہیں بقایا جات ہیں، وہ انہوں نے دبایا ہوا ہے اور وہ واپس نہیں کر رہے. تو حساب کتاب بھی نہیں دے رہے مسجد کا. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے حضرات آئیں اور ان سے حساب کتاب لے کے مسجد کو ادا کریں وہ رقم. اچھا، یہ جو 2.5 لاکھ روپیہ لنٹر کا جو ان کے ذمہ، ان کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے سر جو مسجد کا ہے، وہ کتنے ان کے واجبات ہیں؟ ہم نے مسجد کے لیے چھت کے لیے 2.5 لاکھ روپیہ ان کو دیا. تو انہوں نے وہ پیسہ بھی مسجد کے اوپر نہیں لگایا. یہ ہری پور بوڑ والی مسجد کے جو خورشید خان صاحب ہیں انہوں نے یہ لنٹر ڈالا ہے، انہوں نے اس مسجد پہ وہ پیسہ نہیں لگایا. وہ 2.5 لاکھ روپیہ بھی ان کے پاس ہے. ہم چاہتے ہیں یہ 2.5 لاکھ بھی واپس کریں. اور موٹر سائیکل ہے مسجد کے نام سے انہوں نے لیا ہوا ہے، موٹر سائیکل ان کے پاس ہے، پیسے مسجد کے ہیں، وہ موٹر سائیکل بھی مسجد کو واپس کیا جائے. جی بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے جی. اور یہ کہا ہے کہ یہ مسجد کا جو مال ہے نا یہ کسی کو بھی عازم نہیں ہوتا. اور یہ ہے انشاءاللہ ابھی میرے پاس سیف اللہ موجود ہے جی. یہ شوکت صاحب مرحوم جو ہے ان کے بیٹے ہیں، یہ بھی شوکت صاحب کے بیٹے ہیں اور یہ بھی شوکت صاحب مرحوم کے بیٹے ہیں. اور ان کی والدہ ماجدہ نے
7 مرلے جگہ جو ہے وقف کی ہے اور مسجد کے لیے، اور یہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، مسجد کی خدمت کر رہے ہیں اور مسجد ملک والوں کو لیے یہ جو بچے ہیں، یہ 18 بچے یہاں پہ درس لیتے تھے وہ بچے، اور آج اس مسجد میں گلبہار کالونی کا محلہ بہت بڑا ہے، یہ نمازیوں کو بگانے میں اور بچوں کو تعلیم تربیت بگانے میں یہ کوئی اچھا کام ہے؟ یہ جو جگہ کی ہے آپ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نام کرو یہ جگہ؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس مسجد کی بنیاد جس وقت شروع ہوئی ہے جی، اس میں رات دن ہم نے محنت کی ہے۔ تو یہ محلے میں کچھ ایسے بندے آ گئے ہیں اس مسجد میں جن کا میں نام لینا پسند نہیں کرتا، گناہ ہوتا ہے۔ وقت لا شریک اللہ نے فرمایا کہ پردہ کسی کے اوپر ڈال دو تو پھر بھی جنت میں جا سکتے ہیں، حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو وہ لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہ مختلف مسجد برائے چندہ کے اوپر انہوں نے بخشے۔ دوسرے نمبر پہ جو گرائی آتی ہے تو لیتے ہیں، ایک بندے نے 10,000 روپیہ دیا ہے تو میں نے کہا بابا یہ پیسے تم لے کر جا رہا ہے، یہ ہمیں دے دے، سیمنٹ لے آئیں، کام لگا ہوا۔ کہتے ہیں مطلب کہ مسجد میری قرضدار ہے، اللہ کا گھر قرضدار ہے، تو مالدار ہے۔ تو ہم نے اسے پوچھا ہے دیکھو ایسی بات نہ کرو، تو یہ بیٹھو اپنا رجسٹر لاؤ، حساب کتاب کرو، خدا کی رضا کے لیے لین دین ہے، دین دین ہے۔ اگر مسجد قرضدار ہے تیری، اللہ قرضدار ہے، تو میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو روز ادھر ہمارے پلاٹوں میں آ کے یہ اس چیز کی پکار نہ کیا کر، میں تو کہ آ کے مجھے غصہ آتا ہے۔ تو یہ تو نے جو کچھ دینا ہے مسجد کا، وہ اللہ کی رضا ادھر مسجد میں لا کے پیش کر۔ اگر تو چور نہ ہو، میں ڈرتا نہیں ہوں، ساتھ میرے اللہ نے نکالنا ہے میرا۔ جگہ میں نے وقف کی ہے، ایک مرلہ تو میں نے مراد کے لیے دی ہوئی ہے، بھائیوں سے ہٹ کے۔ ایک مرلہ جگہ 5,60,000 روپیہ مرلے والی جگہ میں نے اللہ کی رضا فی سبیل اللہ دعا، مت اللہ خان صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، سعید الرحمان صاحب ہیں، تو میں نے کہا دعا کریں، میں خوشی سے ایک مرلہ اور دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ اہدنا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، جب اللہ پاک کہتا ہے سیدھے راستے پہ آ جاؤ، اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، تفرقے میں نہ پڑو، تو پھر یہ اللہ کے ساتھ یہ دشمنی کس بات کی؟ کفن کا کوئی جیب نہیں ہوتا کہ وہ اپنی دولت دنیا یا مسجد کی اکٹھی کر کے کفن میں لے کے جاؤ گے، کفن کا کوئی جیب نہیں ہوتا۔ آج میرا یہ پروگرام یہ بڑا خصوصی پروگرام تھا اور یہ انسانی ہمدردی کا پروگرام تھا اور میرے رب کا اور میرے درمیان یہ معاملہ تھا۔ آج میں نے اس پروگرام کے ذریعے میں تمام ضلعی انتظامیہ کو اور احساس اداروں کو ایک بار پھر باور کروانا چاہتا ہوں کہ خدا را کہ یہ باہر سے آنے والے جو لوگ آئی جائے کہ 2015 یا 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا، اس زلزلے میں ندی نالوں میں یہ بہہ کے آنے والے یہ شوالی لوگ ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں اور ان کا دیکھیں، ان کا کام دیکھیں، ان کے بارے میں چیک کریں کہ ان کے عزائم کیا ہیں۔ مسجدوں اور مدرسوں کے نام پر مختلف دکانداروں پہ ڈبے رکھ کے لاکھوں اور کروڑوں کی آمدنی کے بجائے بھینسیں اور گائے خریدی جا رہی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں اعلیٰ حکام سے کہ وہ فوری طور پر اس معاملے پر سنجیدگی کے عمل درآمد کریں اور محمدیہ مسجد گلبہار کالونی سرائے کے اس مسائل کو دلی دلچسپی سے اس کو حل کیا جائے۔ جی